فاتح سندھ محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کے نوجوان سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جس نے کم عمری میں ہی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ ان کی فتوحات کے سبب سندھ باب الاسلام کہلایا۔ مسلمان فاتحین جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ اپنی حدود سلطنت کو وسیع کرنے یا وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو ان کے حکمران طبقوں کے ظلم و جبر سے نجات دلانے کے لیے گئے ہیں، یا وہاں پر موجود سازشی عناصر جو اسلامی حکومت کے خلاف وہاں کے حکمرانوں سے مل کر سازشوں میں مصروف تھے ان کی سرکوبی کے لیے گئے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی فاتحین میں سے ایک ہیں۔ ان کی پیدائش 694 ہجری میں عیسوی میں ہوئی۔ ان کا تعلق طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ ان کے والد قاسم بن یوسف اپنے قبیلے کے ممتاز افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے تو ان کے والد بصرہ کے حکمران تھے۔ یہ 5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ اس وقت بصرہ اہل علم و فن کا مرکز تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ علم کی مجالس میں شریک ہوتے اور ان سے کسب فیض کرتے۔ اس کے ساتھ وہ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ غیر معمولی ذہانت و قابلیت کی بنا پر کم عمری میں ہی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ کارہائے نمایاں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایران میں کردوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کے خاتمے کے لیے محمد بن قاسم کو ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ اس بغاوت کا قلعہ کما کیا۔ اس پر ان کو شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اسی سال سندھ کی مہم پر ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا جس کا پس منظر ہم پچھلے مضمون میں واضح کر چکے ہیں۔ اس مہم میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے بیشتر علاقے فتح کیے۔ یہ فتوحات کا سلسلہ ملتان تک جا پہنچا۔ ان فتوحات کا دورانیہ تقریباً 4 سال پر مشتمل تھا۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس سے انصاف تک لوگوں کی رسائی آسان ہو گئی۔ مذہبی رواداری کی پالیسی اختیار کی۔ ان کے حسن سلوک، اعلیٰ اخلاق اور حسن تدبیر سے سندھ کے عوام ان کے گرویدہ ہو گئے۔ فتوح البلدان کے مصنف لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خلیق و ملنسار، باہمت، بامروت اور ہر ایک سے محبت سے پیش آتے، عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر سندھ کے عوام ان کے گرویدہ ہو گئے۔ جب وہ سندھ سے رخصت ہونے لگے تو ان کے جانے پر اہل علاقہ نے افسوس کا اظہار کیا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات کی خبر ملی تو شہر کے راج کے ہندوؤں اور بدوؤں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔